آج تک علم میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ کائنات کتنی وسیع. جیسے جیسے دوربینیں طاقتور ایجاد ہوتی جاتی ہیں معلوم ہوتا جو جہان ہم سمجھے بیٹھے تھے اس سے آگے کروڑوں جہان ہیں. یہ زمین ان کے مقابلے ذرہ بھی نہیں, سورج بھی ان کے مقابلے میں کچھ نہیں, سنبھالے بیٹھا چل رہے ہیں, جہان چل رہا. تو ایسا خدا, اس کی تعریف ختم ہو سکے. مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لے تو آپ خوشی میں ہوں یا غم میں ہوں. یہ ڈپریشن جس کا شکار ہیں, لوگ مر رہے ہیں, یہ کہیں گے تدبیروں سے یہ حل ہو جائے, ساری دنیا مل کر کانفرنسیں کر لے اور حکومتیں اسکیمیں بنا دیں. نہیں, یہ اللہ نے کانٹا رکھا ہوا کہ مخلوق کو احساس رہے کہ ہم اس کے غلام ہیں. مصیبت نہیں ختم ہوئی, کسی نہ کسی رنگ میں آئی. جیسے جیسے یہ دوائیاں زیادہ ایجاد ہوئی بیماریاں بڑھ گئی. ایسی بیماریاں جن کا نام ہی نہیں کسی نے سنا تھا اور علاج ہی نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحبانی کہتے یار بے بس ہو گئے ہم, اب اللہ سے دعا کرو. تو اللہ نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے 3 باتیں جو آج کی بات سے متعلق ہیں ذہن میں رکھیں. آپ شفا پا جائیں گے ڈپریشن سے. آپ وہ سدا بہار پھر گلاب ہو جائیں گے کہ کبھی نہیں کملائیں گے. پہاڑ بھی گریں گے نا آپ کا دل ہنستا خوش ہوں گے. بلکہ وہ مجدد صاحب کی بات میں کر رہا تھا, اکبر تو مر گیا اسی مگر جہانگیر اسی راستے پر رہا. دربار میں سجدہ, ہندوؤں کو ساری اجازت, مسلمانوں پر قیامت آئی, کوئی بول نہیں رہا تھا. ایسا زمانہ آ جاتا نا کہ حکمران کسی کو چوں نہیں کرنے. سب بڑے بڑے علماء تھے, مشائخ تھے, ہندوستان بڑا بڑا تھا اور ریاست, سب بس اپنے اللہ میں لگ گئے, کوئی نہیں بولتا. اگر اللہ اپنے دین کا محافظ ہے نا, سرہند جیسی گمنام بستی وہاں ایک درویش پیدا ہوا, احمد نامی, شیخ احمد سرہندی, جس کو ہم حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں. کہ حضور کے بعد جب 1000 سال گزر گیا تو دین پر قیامت آ گئی. اس وقت کھڑا کیا گیا کہ اب نبی کا زمانہ نہیں, رسول کی ضرورت ہے. بہت مگر رسول بن رہے ہیں. ایک ایسا شخص کھڑا کیا جائے جو اب دوبارہ 1000 سال کے بعد دین کو زندہ کرے. اللہ نے اس کو ہمت دی, توفیق دی. وہ مغلیہ سلطنت جو کلکتہ سے پشاور تک بلکہ کابل تک تھی, کون اس کا مقابلہ کر سکتا. اللہ کے بندے نے جو خطوط لکھے وہ چھپے ہوئے نا, بڑے بڑے رسالے ہی, مکاتیب مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ, مکتوبات, گورنروں کے نام, جنرلوں کے نام, ان کی غیرت کو بیدار کیا کہ مسلمانوں نے جان دے کر یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہندو راج کرے. مسلمانوں پر قیامت آئی ہوئی اور یہ دربار کے وزیر بنے بیٹھے. لوگ چونک اٹھے, تحریک نے ان کے اندر غیرت پیدا کی. اب ان کو جو بند کر دیا تھا لوگوں نے, جاسوسوں نے بتایا کہ ایک فقیر ہے جو لوگوں کو باغی بنا رہا, قید کر رہا. اپنے ساتھ جہاں لشکر اس کا جاتا ساتھ قید ان کو لیے پھرتا. 11 سال گزرے بے حضرت مجدد الثانی کے قید کاٹ. پھر گوالیار کے قلعہ میں نظر بند کر دیا. اپنی طرف سے یہی کہ بس ختم کر دیا, کوئی نہیں دین کا کام یہاں کر سکتا. مگر وہ لگے رہے. اب اس زمانے کے جو خط ہیں, بات لمبی ہو جاتی ہے, یہی مضمون آپ نے اپنے بیٹوں کو, گھر والوں کو, ساتھیوں کو جو خط لکھے ہیں وہ پڑھنے کے قابل. اللہ پر ایمان تھا نا. آپ نے فرمایا بچوں پوری زندگی مجھے دین کی باتوں میں وہ لطف نہیں آیا, نہ نمازوں میں, نہ روزوں میں, نہ قرآن پڑھنے میں, جو اس قید میں مجھے نصیب ہوا. یعنی مصیبتوں میں جو لذت آئی وہ نہیں آئی. یہ کڑوی دعا سے جو شفا ہوئی وہ میٹھی گولیوں سے نہیں, دل سے لکھی. اور پھر آپ دیکھتے ہیں نا اپنے بیٹے کو لے کر یہ نالائق جو جاوید اقبال مجدد صاحب کی قبر پر گیا علامہ اقبال, اور وہاں جو نظم لکھی ہے اس میں یہی کہا, حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک جو ہے زیر زمین مطلع انوار. کہتا مٹی کی قبر نہ سمجھو, وہ زمین پر آسمان کے سورج کی طرح ایک روشن منار ہے. اس کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کے بندے جب کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اللہ آپ ان کے ساتھ ہوتا. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, ہے جس کے نفس گرم سے گرمی ہے حرام. جب پکڑ کر منگوایا دربار میں جاسوسوں کے بتانے پر, پیشی ہوئی آپ نے سجدہ نہیں کیا السلام علیکم کا. اب وہاں تو یہ جرم تھا کہ بادشاہ کو السلام علیکم کا سجدے میں پڑھتے تھے. علماء تک نے کتاب میں لکھ دی کہ سجدہ تعظیمی جائز. اس نے کہا آپ نے سجدہ نہیں کیا. فرمایا جو گردن خدا کے سامنے جھکتی ہے وہ جہانگیر کے آگے نہیں جھکتا. سزا ملی پھر, مگر آخر میں یہ ہوا کہ جو گورنر تھا, جو جرنیل تھا, ان سب نے آنکھیں دکھا دی. انہوں نے کہا جہانگیر معافی مانگ, مجدد صاحب کو رہا کر, اور جو ان کا کہنا اس کے مطابق کر, ورنہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. کابل سے لے کر کلکتہ تک فقیر کی تحریک اخلاص سے
کوئی لالچ نہیں، کوئی کرسی نہیں، دین کا غم تھا۔ وہی جہانگیر معافی کے لیے گیا، آپ کو آزاد کیا، اپنے بچے شاہ جہاں کو مرید بنوایا حضرت کا، اور جو حکم دیا ساری سلطنت نے اس کو جاری کیا۔ اور یہ رخ بدلنے کا نتیجہ یہ ہو کہ جہانگیر کا پوتا ہی دین کو زندہ کرنے والا محی الدین اورنگزیب عالمگیر پیدا ہوا، جس نے وہ کام کیا جو عام عالم بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ آپ نے پھر تفسیروں سے پڑھنا، میں اشارہ کر کہتا جو اللہ کہتا جو مجھ سے ڈریں گے، میرا حکم مانیں گے اور گناہوں سے بچیں گے، وہ سمجھتے ہیں مصیبتوں میں پڑے رہیں گے، بھوکے مریں گے، معاشی تنگیاں آئیں گی۔ بالکل غلط بات ہے، یہ تنگیاں نیکوں کو بھی آئیں گی، وہ الگ بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مگر مومن کے لیے یہ چیزیں کوئی بری چیز نہیں، بہت اعلیٰ ہے۔ 3 چیزیں سہارا دیتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات سے آگاہ ہے۔ جس کو اللہ کے علم مطلق کا یقین نہیں نا، وہ نہیں جانتا کہ جو جہان چلا رہا ہے اس کو سارے حالات کی خبر ہے۔ جو سمجھے مصیبت یار آ گئی، پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں، اور ڈپریشن نہیں کا شکار نہیں ہونا تو اور کیا ہوگا۔ جو مانے کہ اگر ذرہ بھی یہاں حرکت کر رہا ہے تو کائنات کا مالک جانتا کہ یہ ہو رہا، اس وقت لیے مصیبت میں ہو خوشحالی میں، پہلے تو یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ سارے حالات سے آگاہ اور باخبر ہے۔ اس کے بغیر تو ایمان ہی بالکل شان نہیں۔ دوسری بات یہ مانے کہ وہ اللہ حکیم ہے، پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے، نادان نہیں ہے، ساری دانائی اور حکمت جو ہے اسی کے پاس ہے۔ بندوں کو تو ذرا ذرا، جب اس کو حکیم ماننے گا، دانا، تو جیسے طبیب پر حالانکہ ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں، اس لوگ خوشی سے فیس دے کر کٹواتے ہیں، کیوں؟ بھروسہ ہے کہ یہ دانا ہے، ٹھیک کر۔ تو یہ مانے گا کہ اللہ اگر مصیبت نازل کرتا ضروری نہ ہوتی تو کیوں کرتا، وہ احمق ہے کہ غلط کام کرے، دانا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ اگر سمجھے کہ جانتا بھی ہے، دانا بھی ہے، مگر وہ یار مہربان نہیں ہے، لاپرواہ ہے، لوگ مرتے رہے، روتے رہے، جیسے یونان کے دیوتا جو ہیں وہ پہاڑ پر بیٹھے تماشا دیکھتے تھے، لوگ جتنا چیختے تھے، انہیں مصیبتوں میں خوشی نہیں، وہ رحمان اور رحیم، ماں باپ کے دل میں بھی وہ شفقت نہیں ہے۔ یہ 3 صفات پر اگر یقین ہو جائے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا، اور وہ دانا ہے، اور وہ خواہ کسی کو تنگی میں نہیں ڈالتا، رحیم ہے، مہربان ہے، جو اس مصیبت میں ملے گا۔ آپ ہی سوچ رہے ہیں کہ وہ پھر ایسا نہیں پودا ہوگا جو دریا کے کنارے ہوگا، جو کبھی خشک ہوگا ہی نہیں، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹے ہیں۔ دوسرا کروڑ پتی بھی ہوگا نا، آپ ٹٹول کر دیکھیں، پریشان، غمگین، گولیاں کھا کر سوئیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، یہ آیتیں جن کا حضور نے کہا، ایک ہی آیت کافی ہے لوگوں کے لیے اگر اس کو پکڑیں، کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور ہر وقت کہے گا گناہ نہیں کرنا، حرام نہیں، اللہ کے حکم، تو اللہ کہتا ہے آزمائشیں تو ہوں گی، رگڑے تو لگیں گے، مگر یاد رکھے وہ یجعل لہ مخرجا، نا امید بالکل نہ ہو، مایوسی کفر ہے۔ میں ایسا یہ آزمائش میں نہیں ڈالتا جو لوگوں کی طاقت سے باہر ہو، یہ تو زیادتی ہوگی، جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہے آزماتا ہوں، تم بے صبر نہ ہو جانا، یجعل لہ مخرجا، اللہ کو راستہ اس سے نکلنے کا بنا دے گا، وقت آ جائے گا انشاءاللہ راستہ کھل جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا اور نعمتیں دے گا جس کا اس کو گمان بھی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھ کو ادھر سے بھی کچھ مل جائے گا۔ میں نے اپنے بارے میں دیکھا، یہ خدابخش کلیار صاحب کے بارے میں، عبد المالک کے پاس بھی کچھ بھی نہیں تھا، بچہ خود بھی بہت تنگی میں گزارا کرتے تھے، اللہ نے اتنا دے دیا، اب ان کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں، میرے ساتھ بھی بچے کہاں تک پہنچ، سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ اللہ کہاں سے دے دے، بالکل ایک آنا بھی نہیں ہوتا، 1 روپیہ مجھے کوئی ادھار نہیں دیتا، اپنے بھائی نہیں دیتے، مگر اب سب بچوں کے پاس کاریں ہیں، کوٹھیاں، وہ بھی اللہ کی ساتھ۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر تم گناہ سے بچو گے، مجھ سے ڈرتے رہو گے، تو شیطان تمہیں کہتا کہ دین پر چلنے سے مر جاؤ گے، نہیں، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا۔ اور اس پر ایک دعا آپ کو میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اب بھی بتا دوں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جن دنوں میں جیل میں تھے، اب نبی سے کوئی اللہ کو پیارا، وہ بھی مصیبت بہت رہے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ یہ دعا آپ سارے لوگ اس کو لکھ لیں اور یہ شروع کریں، انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں دور، کسی کو بچوں کی ہے، کسی کو رشتوں کی، اللہ کا اصول ہے کہ آزمائشیں۔ تو جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، یوسف علیہ السلام ہر فرض نماز کے بعد یہ کہہ دیا کر، اور شروع کیا، دونوں ہی کام ہو، اللہم اجعل لی مخرجا، اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا وارزقنی من حیث لا احتسب، اسی آیت کے مطابق
کہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بھی بنا دوں گا اور رزق بھی ایسی جگہ سے دوں گا کہ ان کا گمان بھی نہیں۔ وہ نکلنے کا راستہ بھی بن گیا، باعزت جیل سے نکلے، بادشاہ نے خود احترام کر کے باہر نکالا، اور وہ رزق بھی مل گیا کہ وہ حاکم بن گیا ساری سلطنت کے، اور سارا مصر ان کی مٹھی میں آ گیا۔ فرمایا یہ صرف دعا کیا کرو، اللہم اجعل لی فرجا و مخرجا، میرے لیے گنجائش پیدا کر، تنگی ہے، مخرج ہے، اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا، ورزقنی من حیث لا احتسب، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق دے جو میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے شیطان، اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، ہمیں لے ڈوبا نا امیدی، اللہ کو ماننے والے بھی ہم مایوس ہیں کہ نہیں اب نہیں کچھ بنیں گے۔ بھائی تمہارا خدا یا تو بالکل عاجز ہے، یا اسے خبر ہی کوئی نہیں، یا وہ احمق ہے، یا وہ رحیم نہیں ہے، کون سا کفر تمہارے دماغ میں شیطان نے بٹھا دیا کہ تم مایوس ہو گئے ہیں؟ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے۔ شاعر رو پڑا، وہ شیطان ہے نا مصیبتوں میں نا امید کرتا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ سے جاتا رشتہ نظر آتا نا کہ خدا بھی ہاتھ سے نکل رہا، میں تو خدا کو بھی چھوڑنے لگوں، تو کہتا سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، اے نا امیدی دفع ہو جا، سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے بس۔ تو یار کا خیال بھی میرے دماغ سے تو نکالنا چاہتا اللہ کا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتے رہیں گے، تنگیاں آئیں گی، لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عیش کر رہے ہیں، ہمیں یار یہ پریشانی نہیں، اللہ ان کے لیے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جو سوچ ہی نہیں سکتی۔ اور اب اس کی دلیل دیتا، قرآن میں لاجک ہے، منواتا بات دلیل سے کہ کیسے ایسا ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنی کوشش کرنے کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا کہ سارا جہان تیرے قابو میں ہے، تو جانتا بھی ہے، مہربان ہے، اور تجھے ڈکٹیشن کی کیا ضرورت ہے، تو سب کا حاجی دے جانتا کہ یہ کرنا ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے فَهُوَ حَسْبُهُ، کبھی بھی یہ شکایتیں ہی ہوگی کہ اللہ نے تو کچھ بھی نہ بنایا، وہ اس کے لیے پھر کافی ہے۔ تو ذرا صبر کر اور اس کا دامن مضبوط سے پاک، وہ کافی ہے تیرے لیے۔ سب دشمن پھونک مار کے اڑا دے گا، سارے مقدمے ختم ہو جائیں گے، جھوٹے منہ کی کھائیں گے، وہ کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اور اب یہ بھی سوال تھا کہ کیسے کافی؟ یقین ہو بھی طاقت ہے، کچھ کر سکے گا، اگر وہ خود ہی کمزور ہے کیا بنائے گا میرا؟ اس کے ساتھ فکرہ جوڑ دیا، جس لیے میں کہتا ہوں کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر رہی، جتنی مرضی تقریریں کریں، اس طرح فکریں جوڑنا صرف خدا کا کام، موجزانہ۔ ان اللہ بالغ امرہ، جب اس کے سپرد کر دے گا نا کہ جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اب تو میری بس ہے، تو اس لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، وہ جو کرنا چاہتا وہ کر لیتا ہے، سارا اقتدار ہے اس کے پاس ہے، اس کی طاقت، اس کا حکم جو ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، وہ کمزور ہے کہ کر نہیں سکتا، جو کرنا چاہتا وہ کر چھوڑتا۔ اور اسی موقع پر مفسرین نے واقعہ لکھا کہ حضرت عوف ابن مالک ایک صحابی تھے، سالم ان کا بیٹا تھا، کافر اس کو گرفتار کر کے لے گئے۔ اب ماں اور باپ دونوں کے دل کا ٹکڑا تھا، پہاڑ گر گیا مصیبت۔ تو حضرت عوف حضور کی خدمت میں آئے اور بتایا کہ رسول اللہ کافر پکڑ کر بیٹے کو لے گئے، خدا معلوم کس حال میں ہے، زندہ یا مردہ، میں اور اس کی ماں روتے رہتے۔ تو حضور نے فرمایا تو اللہ سے ڈر، صبر کر، اور تم دونوں جو ہے نا میرے بھائی بہن، استغفار کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ میری بہن کو بھی بتا دینا، آپ بھی یہ دونوں پڑھنا شروع کرو کہ تیرے سوا اللہ نہ کوئی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو فائدہ پہنچے، لا حول ولا قوت۔ اور اسی لیے حضور نے ایک سفر میں کہا کہ لوگوں تم سمجھنا چاہتے ہو مجھ سے کہ عرش کا خزانہ کیا، وہ مخفی خزانہ ٹریئر اللہ کے پاس۔ لوگوں نے کہا، فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آخری بات ہے، لا حول، کسی تکلیف کو ٹالا نہیں جا سکتا، ولا قوہ، نہ کسی فائدے کو ہم حاصل کرنے کی پاور رکھتے ہیں الا باللہ، یہ دونوں کام اللہ کی طرف سے ہوں، وہ مدد کرے گا۔ انہوں نے شروع کیا تو اچانک وہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو دروازہ جو تھا کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ کھولا تو سالم کھڑا تھا اور اونٹ تھا اس کے پاس، انہی کافروں کا اونٹ اس کو مل گیا جس پر وہ بھاگ کر آیا۔ بیٹا بھی آ گیا، وہ اونٹ بھی جاتا آ گیا۔ انہوں نے حضور کو جا کر بتایا کہ اللہ کے رسول وہ تو وظیفہ شروع کیا تھا، بچہ بھی آ گیا، مال اب اونٹ کا کیا کریں؟ فرمایا حلال ہے، وہ حربی ہیں، ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے، ان کا مال ہر طریقے سے حلال۔ تو اللہ نے یہ کہا کہ تو کیوں سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تو نہیں ہوگا، یا تو کہہ دے کہ اللہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، ورنہ اگر ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اس کو کہتے ہیں جو کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔
اس کے ارادے میں کوئی شے مزاحم نہیں ہو سکتی